جتنے بھی نفع آئے گا سب کا سب حلال ہوگا. اس کو کہے اپنی تجارت میں مجھے شریک کر لو. اب ٹوٹل تجارت کتنے پیسوں کی ہو گئی؟ اب مہینے کے بعد فرض کیا تمام اخراجات نکالنے کے بعد 45,000 روپیہ بچ گیا. کتنا بچا؟ پر لاکھ پہ ایک مہینے میں کتنا منافع آ رہا ہے؟ 3,000 روپے. اب جس کے 5 لاکھ ہیں وہ 15,000 لے لے گا, جس کے 10 لاکھ ہیں وہ 30,000 روپیہ لے لے گا. اب خالصتاً حلال ہو جائے گا. اب خالصتاً. اسی طرح ایک مہینے میں ان کو 30,000 روپیہ گھاٹا آ جاتا ہے, تو اب کیا کریں گے؟ 30 اور 15 لاکھ کا کاروبار ہے, فی لاکھ پہ کتنا گھاٹا بیٹھا؟ 2,000. 30,000 شمار گیا ہم نے فرض کے اندر. تو اب جس کے 10 لاکھ ہے تجارت میں اس کو کتنا گھاٹا برداشت کرنا ہوگا؟ 20,000 روپے. 30 میں سے, کیونکہ پر لاکھ جو 2,000 گھاٹا آ رہا ہے, ہم نے نفع میں 45,000 کی مثال رکھی ہے اور گھاٹے میں 30,000 کی مثال رکھی ہے. تو اور جس کے 5 لاکھ ہیں وہ کتنے دے گا؟ 10,000 روپے. وہ گھاٹے کے دے دے گا. اگر یوں کر لیں گے تو دونوں سود سے بھی بچ جائیں گے اور روزی بھی حلال ہو جائے گی. روزی بھی کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. اگلی صورت, یہ صورت آج کل بہت زیادہ رائج ہے بنسبت آپ کے شہر فیصل آباد سے, لاہور سے میں اپنی بات کر رہا ہوں. اس کے اعتبار سے جہاں تک ہمارا علم ہے, اگلی صورت کے اعتبار سے لاہور میں یہ کام میں اپنے علم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. ممکن ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. بنسبت ہمارے شہر کے لاہور میں یہ کاروبار زیادہ ہے. جو اگلی صورت دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ایک بندے نے کہا مجھے 10 لاکھ روپے قرض چاہیے. کتنے قرض چاہیے؟ اس نے کہا یہ لو. لیکن اس نے کہا آپ کا جو فلاں کمرہ ہے, وہ جو مکان ہے آپ کا, یا جو وہ آپ کی دکان ہے, یا جو آپ کا وہ کھیت ہے, وہ آپ کا, آپ مہربانی کریں گے جتنے عرصے کے بعد آپ نے مجھے پیسے دینے ہیں واپسی 10 کا 10 ہی واپس دینا, لیکن اگر 5 سال کے بعد دینا تو 5 سال کے لیے مجھے اپنا مکان دے دو, مجھے اپنا مکان دے دو, اپنی دکان دے دو, اپنا وہ کھیت دے دو. جب اپنے پیسے آپ لوٹا دو گے تو میں آپ کا مکان خالی کر دوں گا. اتنی دیر تک میں چاہوں خود رہوں, اتنی دیر تک میں چاہوں آپ کے مکان کو کرایہ پہ لگا دوں. جو میرے جی میں میں وہی کروں. یہی معاملہ دکان کے اندر ہوگا. تو اب اس نے کہا ٹھیک ہے 10 دے, یہ فلاں کمرہ تیرا, یہ جو مکان ہے میرا, فلاں دکان ہے یہ تیری. جب 10 واپس کروں گا, مثلا 5 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, فرض کیا کرنا 10 ہی واپس ہے, لیکن 5 سال تک یہ اس کی دکان سے کیا اٹھا رہا ہے؟ فائدہ اور نفع. اس کے مکان سے کیا اٹھا رہا ہے؟ فائدہ اور نفع اٹھا رہا ہے. اب دیکھیں لوگ اس کاروبار کو بڑے شوق سے کرتے جا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ جائز ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اسی معاملے کو سود کہہ رہی ہے. یہ جو ابھی صورتیں رکھی ہیں آپ کے سامنے, سرکار علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قرض جر منفعہ فہو ربا, او کما قال علیہ السلام, فرمایا ہر وہ قرض, کل قرض, ہر وہ قرض, کیا چیز؟ دوہرا لیں حدیث کا ترجمہ, ہر وہ قرض, بولے نا یار کچھ نہیں ہوتا, ہر وہ قرض جر منفعہ, جو نفع کھینچ کے لائے. سرکار نے کیا فرمایا؟ جو قرض کیا کھینچ کے لائے؟ نفع کھینچ کے لائے. فرمایا فہو ربا, وہی میری شریعت میں سود ہے, وہی میری شریعت میں سود ہے. اب اس حدیث کا ترجمہ پڑھ لینے اور سن لینے کے بعد جو حال ہی میں سب سے آخر میں سورت عرض کی ہے, وہ سورت اور اس حدیث کا ترجمہ اگر ذہن میں رکھا جائے تو ایمان گواہی دیتا ہے سود کی کہ نہیں دیتا. کیونکہ فرمایا ہر قرض جو نفع کھینچ کے لائے,
تو ہر وہ قرض جس کی وجہ سے جس کو قرض دیا اس سے نفع لیا جا رہا ہو، فرمایا میرے دین اسلام میں اسی کو سود کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اب معلوم ہوا قرض دینا اور اس کا مکان، دکان یا کھیت اس اعتبار سے اپنے پاس رکھنا کہ 5 سال کے لیے 10 لاکھ دیا ہے، تیری اس چیز سے 5 سال نفع میں نے اٹھانا ہے، نفع۔ تو اب گویا پیسے دیے قرض پہ اور اسی قرض نے کیا کھینچا؟ نفع۔ کیا کھینچا؟ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ کلو قرض جر منفعہ فہو الربا، فرمایا ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کے لائے اسلام کی روشنی میں وہ سود ہوتا ہے، اسلام کی روشنی میں وہ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح غور کرنا، زرعی بینک ہو یا کوئی اور بینک، زرعی بینک ہو یا کوئی، جو بڑے ہمدرد بنتے ہیں کسانوں کے، بڑی ان کو محبت ہے کسانوں سے کہ ہم ان کے دکھ اور درد اور تکالیف اور ان کے مشکل وقت میں کام آنے والے ہیں، یہ زبانی کلامی دعوے ہیں، حقیقت میں یہ کسان کو جہنم میں لے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ دکھ درد نہیں، یہ اس کے مشکل کام میں، اس کے مشکل وقت میں کام نہیں آ رہا، بلکہ اس کو ایسے راستے پہ چلا رہا ہے کہ جس راستے پہ چل کے بندہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب غور کریں، زرعی بینک ہو یا کائنات کا کوئی بینک ہو جو کہتا ہے کہ کسان ہمارے پاس آئیں، ہم کھاد کے لیے قرض دیں گے، ہم زراعت کے اندر، کھیتی باڑی میں جو ادویات استعمال ہوتی ہیں ہم ان کے لیے قرض دیں گے، اسی طرح بیج کے لیے ہم قرض دیں گے، اسی طرح فلاں فلاں چیز کے لیے، آلات وغیرہ کے لیے ہم کیا دیں گے۔ لیکن صورت کیا ہے؟ آج اگر 5 لاکھ دیا ہے تو جو بھی ان کی مدت آپس میں طے ہوئی اس کے بعد واپسی اس کو 6 ہی کرنا پڑتا ہے۔ واپسی کتنے لاکھ کرنے پڑتے ہیں؟ اسلام میں خالصتاً سود ہے، اسلام میں خالصتاً کیا ہے؟ ہاں اگر یہ زرعی بینک والے خصوصاً اور بالعموم کوئی بھی اس طرح کا کام کر رہا ہے، اگر وہ سود کی لعنت سے بچنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اسلام نے اس کا طریقہ عطا کیا ہے، نفع بھی آ جائے گا اور دینے والا بھی لینے والا بھی دونوں سود کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے، دونوں سود کے گناہ سے بھی۔ مثلا ان کا دعویٰ ہے ہم کھاد کے لیے 10 لاکھ روپے تک دے سکتے ہیں، میں فرض کرتے ہوئے مثال دے رہا ہوں، 10 لاکھ روپیہ انہوں نے کسان کو دے دیا اور اس نے آگے کھاد لی یا جو مرضی لیا، اس پہ انہوں نے پرافٹ رکھتے ہوئے 12 لاکھ روپیہ وصول کرنا ہے قسطوں کی صورت میں۔ اسلام اس کو سود کہتا ہے، اور سود کی مذمت میں نے آپ کو ابتداً عرض کیا، آج کے سود کے اس موضوع کی پہلی قسط میں فقط سود کی مختلف صورتیں ہیں، سود کی مذمت کا انشاءاللہ جو درس ہے وہ قسط نمبر 2 کے اندر عرض کریں گے کہ سودی معاملہ کرنے والوں پہ اللہ رسول کی کیا کیا وعیدات آئی، وہ انشاءاللہ الرحمن قسط نمبر 2 میں عرض کریں گے۔ اب غور کریں، اگر یہ چاہیں کہ نفع بھی مل جائے اور سود سے بھی بچ جائیں تو اسلام اس کی صورت پیش کرتا ہے، زرعی بینک یا جو بھی کسان کو قرض دینا چاہتا ہے، جب کسان اس کے پاس پہنچتا ہے وہ اس سے پوچھے تجھے کیا ضرورت ہے، تو قرض کیوں لیتا ہے، تو قرض، وہ کہے گا جی مجھے کھیتی باڑی کے لیے بیج درکار، مجھے کھیتی باڑی کے لیے کھاد درکار، مجھے کھیتی باڑی کے لیے ادویات درکار۔ تو اب یہ جو قرض دینا چاہتا ہے یہ کہے جی کتنی مقدار میں درکار، اسے مقدار پوچھ لے، اور پھر یہ خود یا اس کا کوئی نمائندہ جو لینے آیا اس کے علاوہ ہو، جو لینے آیا اس کے، یہ مارکیٹ میں جائے، کھاد والی دکان پہ جائے، اس کو 20 بوریاں درکار ہیں، 20 بوریاں وہ خریدے، بینک والا جو قرض دے رہا ہے 20 بوریاں وہ خریدے،
اور کیا چاہیے بھائی؟ 2 من گندم کا بیج درکار ہے. وہ 2 من گندم کا بیج کسان نہیں، قرض لینے والا نہیں، دینے والا خریدے گا. کون خریدے گا؟ دینے والا. اور کیا چاہیے؟ مجھے جی فلاں فلاں اور فلاں جو بھی نام ہوتے ہیں ادویات کے، جو زرعی وغیرہ ادویات کھیتی باڑی کام آتی ہے، یہ درکار ہے. وہ بھی لے لے. ہم فرض کرتے ہیں تینوں چیزیں جب اس نے خرید لی جو قرضہ دینا، قیمت بنی تقریباً 2 لاکھ روپے. کتنی؟ جو بل بن کے آیا وہ کتنے کا آیا؟ اب یہ زرعی بینک نے یا جو اور بینک اس طرح کا قرضہ دیتا ہے یا کوئی اور مسلمان اس طرح کا قرضہ دیتا ہے، یہ اس نے خریدا. بل کتنا بنا؟ اب یہ آ جائے اپنے دفتر میں، بھلے وہیں بیٹھ جائے جہاں جی کرے. اب کسان سے اس دوائی، اس کھاد اور اس بیج کو کسان کو فروخت کرے ادھار پہ. کیا کرے گا؟ خود نقد لیا اور کسان کو ادھار پہ کیا کرے گا؟ مثلا کسان کہتا ہے میں 6 ماہ کے بعد پیسے دے سکتا ہوں. یہ 2 لاکھ کا سامان لایا ہے، اس کو کہے یہی سامان اگر آپ 6 مہینے کے بعد مجھے پیسے دیں گے تو میں آپ کو 3 لاکھ روپے میں فروخت کرتا ہوں. کتنے میں؟ وہ کہے ٹھیک ہے، پیسے قسطوں کی صورت میں چاہیں یکمشت چاہیں. اسلام میں یہ بے ہے، یہ خرید و فروخت ہے، یہ تجارت ہے اور بالکل حلال ہے. اب دیکھیں کام وہی ہے. ممکن ہے جو سود کی شرح ہے اس سے بھی اس کا پرافٹ بڑھ گیا ہو، یہ ممکنات میں سے ہے. جو سود کی شرح وصول کرتے ہیں اس سے بھی اس کا نفع زائد آ رہا ہو، لیکن یہ حلال ہے اور پہلی صورت حرام ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب آپ کہیں گے یہ حلال کیسے ہو گیا؟ آپ کو نہیں عرض کیا پیچھے، جب جنس ہی تبدیل ہو جائے، جب جنس ہی تبدیل ہو جائے تو اس کو جس طرح چاہو سرکار نے فرمایا خرید و فروخت کرو، اس میں سود آتا. اب یہ دے رہا ہے کھاد اور واپسی لینے ہیں، دے رہا ہے یہ بندہ بیج کسی بھی جنس کا ہے، بھلے وہ کپاس کا ہے، بھلے وہ گندم کا ہے، بھلے وہ باجرے کا ہے، وہ کسی بھی چیز کا ہے، اور واپسی کیا لینی ہے؟ پیسے. دے رہا ہے یہ ادویات اور واپسی کیا لینے ہیں؟ جنس تبدیل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو اسلام کہتا ہے اس میں سود نہیں آ سکتا. اس میں سود، دیکھیں کام وہی ہے، نفع اسی طرح ہے، لیکن سرکار کی مانیں گے تو گناہ سے بچ جائیں گے. اپنی عقل کو ڈال کے یہودیوں کے طریقے پہ چلیں گے تو پھر ادھر بھی لعنت ہے اور قبر و آخرت بھی جہنم اس کا مقدر ہے. اسی طرح جو بینک تعلیم کے لیے قرض دیتے ہیں، جو بینک گاڑیوں کے لیے قرض دیتے ہیں کرنسی کی صورت میں، ایک بینک ہے جو گاڑی ہی دے رہا ہے، وہ تو ہماری اس صورت میں ہے، حلال جائز صورت میں جو گاڑیاں لیز کرتے ہیں بینک، ان کی بات نہیں ہو رہی. ایسا بینک، میں نے آپ میں سے کسی بھائی نے 20 لاکھ روپے کی گاڑی لینی، اب بینک اس کو 20 لاکھ روپے دے دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تو جان تیرا کام جانے. اور ایک صورت یہ ہے، بندہ جب بینک کے پاس جاتا ہے، کچھ بینک یہ کر رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کون سی گاڑی درکار، جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہے بتا دیتے. ان کا بندہ ان کے ساتھ جاتا ہے، جس شو روم کے ساتھ بھی ان کا کوئی ہوگا معاملہ وہاں پہنچے. گاڑی انہوں نے خریدنی ہوتی ہے، گاڑی بینک خرید کرتا ہے، ان کی طرف سے ان کا کوئی نمائندہ جاتا ہے، 20 لاکھ کی لے کر 25 لاکھ میں قسطوں میں پھر اس کو وہ فروخت کرتے ہیں. یہ تو ہماری اس پہلی صورت میں ہے جو کہ حلال ہے، جو کہ کیا ہے؟ اگر کوئی درمیان میں اور کوئی فاسد شرط نہ ہو تو، مثلا کہ شارٹ ہو گئی تو اتنا جرمانہ لیں گے. اسلام میں مالی جرمانہ منسوخ ہو گیا، یہ حرام ہے، سود نہیں ہے یہ صورت. اب جو بینک گاڑیوں کے لیے پیسہ دیتا ہے قرض پہ، تعلیم کے لیے پیسہ دیتے ہیں قرض کی صورت میں، شادی کے لیے جو قرض کی صورت میں کیا دیتے ہیں؟ پیسہ دیتے ہیں. جو بینک یا جو حکومت کا کوئی ادارہ، بینک یا حکومت کا کوئی یا کوئی عام لوگوں میں سے کوئی شخص گھر کے
کے لیے قرض دیتا ہوں، مکان بنانے کے لیے قرض، پلاٹ خریدنے کے لیے قرض، شادی کے لیے قرض، تعلیم کے لیے قرض، فلاں کام کے لیے قرض، تجارت بڑھانے کے لیے قرض، اور قرض دے کے قرض پر نفع لیتا ہے، تو جو کچھ سن چکے ہیں آپ، اس کی روشنی میں ذرا بتائیے کیا بنے گا؟ اونچی بولے، کیا بنے گا؟ کیونکہ پیسے دے کر پیسے ہی واپس لے رہا ہے اور زیادتی کر رہا ہے، جنس ایک ہے، اس کے اندر کیا کی جا رہی ہے؟ زیادتی کی جا رہی ہے، تو اس اعتبار سے وہ کیا بنا؟ سود بنا، خواہ وہ مکان بنانے کے لیے، خواہ وہ گاڑی کے لیے، خواہ وہ پلاٹ کے لیے، خواہ وہ تجارت کو مزید بڑھانے کے لیے، یا شادی کے لیے، یا تعلیم کے لیے۔ تو جب پیسہ دے اور پیسے پہ زائد لے، بیچ میں نام کوئی بھی استعمال کیا جائے، اسلام میں کیا بنتا ہے؟ اونچی بولو، سود بنتا ہے۔ اگر یہ سارے لوگ چاہیں کہ نفع بھی آ جائے اور ہم سود سے بھی بچ جائیں، تو اسلام نے اس کی صورت پیش کی ہے۔ اسلام نے اس کی مثال کے طور پر جو گھر کے لیے قرض لینے گیا، کس کے لیے؟ وہ جو قرض دینے والا ہے اس کو چاہیے وہ اس سے پوچھے کس طرح کے نقشے کا تو نے گھر بنانا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہو، کتنے کمرے ہوں، کس جگہ بنانا ہے اور کس حایت کا بنانا ہے، پورا نقشہ اس سے لے لے۔ جو قرض دینے والا ہے وہ خود آ کے جس جگہ یہ کہے، اپنے اخراجات پر خود آ کے کیا کرے؟ مکان بنائے، کیا کرے گا؟ مکان بنائے گا، مزدور اس کے، مستری اس کے، مٹیریل وہ خرید رہا ہے، سب کچھ وہی کر رہا ہے۔ اب جب مکان بن گیا تو قیمت، لاگت جو قیمت ہے وہ ہے 50 لاکھ روپے۔ کتنے؟ اب جو قرض لینے گیا تھا اس کو کہے وہ بنانے والا، بھائی یہ مکان ہے، اگر قسطوں میں پیسے دینے ہیں تو 70 لاکھ روپے میں ہم آپ کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ لے لے تو اسلام میں بالکل جائز ہے۔ مکان لے رہا اور واپسی جنس تبدیل ہوئی کہ نہیں؟ اونچی بولا کریں تھوڑا سا۔